اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ دیکھیں گے اور زندگی کے اکثر اور بیشتر معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی مینجمنٹ اور اپنی حاکمانہ صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گو کہ اس اشرے کا وقت آپ کے لیے کئی ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی اوورآل صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ کی ذہنی صورتحال اور ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور آپ معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بھی بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ گھر کی جگہ کو ایک پرسکون اور پرآسائش کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس اشرے کے وقت کے دوران آپ گھر کی تزئین و آرائش پر اخراجات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت آپ کے صحت میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار تھے یا ذہنی حوالے سے بے سکونی یا پریشانی کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو وراثتی معاملات کو لے کر پریشان ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ معاملات کو حل طلب شکل کی طرف لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کی بہتر شکل نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے وقت کے دوران یہ کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ یہ اپنی کاروباری خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ان کو کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس وقت کے دوران یہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے کی بجائے ملازم سمجھ کر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور کاروبار کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں خاصا غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا تو سامنا رہے گا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ بہتر صورتحال اور بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھا تھا تو اس اشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کریں، وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والوں کو شرف زورہ کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے جو کہ 21 سے 24 اپریل کے وقت کے دوران ہوگا۔ اس شرف زورہ کے وقت کے دوران محبت کے اعمال کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ازدواجی معاملات کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، فیم کے حوالے سے خصوصی اعمال اور الوا تیار کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے بہتر مشورہ فراہم کیا جائے گا۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر معاملات اور بہتر نتائج سے وابستہ رہے گا۔ بہرحال آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر امیگریشن کے لیے یا جاب وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اداروں کے حوالے سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے کسی سمجھدار شخص سے ضرور مشورہ کریں جو آپ کے کیس کو ایک بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکے اور آپ کے ریجیکشن کے جو چانسز ہیں اس کو کم کر سکے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کی نشاندہی کر رہا ہے اور آپ اس اشرے کے وقت کے دوران مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ بھی اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رزاق ہو یا واسی ہو، 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 26 اور 30 اپریل کی ہے۔ اس عرصے کی نیز تاریخ آپ کی 22 اپریل کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔